الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. روحي بعد برد پڑھو. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله.
اس گل تے اللہ تعالیٰ دا کروڑا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس نے سن انسان بنایا. پھر اس اگے اللہ تعالیٰ نے ساڈے اتنے جڑی مہربانی فرمائی. اللہ تعالیٰ نے سن انسان بنا کے پھر مسلمان بنایا. مسلمان سارے یہ قوم جڑے بھی کلمہ گول جڑے بھی کلمہ پڑھتے وہ آدھے اسی مسلمان ہاں تو سچے بھی اسی ہاں. لیکن ساڈے اتنے انہوں تو علاوہ جڑی کرم نوازی اللہ پاک دی ہوئی وہ اے کہ اللہ تعالیٰ نے سن حضور علیہ السلام دا غلام بنایا. مسلمان بنا کے حضور علیہ السلام دا غلام بنایا. حضور علیہ السلام دا امتی بنایا. اگر یہ گل بندہ سوچ لے کہ اللہ تعالیٰ نے ساڈے اتنے کتنی عظیم مہربانی فرمائی ہے. زیادہ وضاحت کا ٹائم نہیں، رمضان شریف ہے، افطاری کا ٹائم بھی قریب ہے، تقریباً آدھا گھنٹہ باقی ٹائم رہ گیا ہے. اچھا، جس طرح اللہ تعالیٰ تو بعد اس پوری کائنات کے اندر سب تو اچا درجہ حضور علیہ السلام کا ہے، جنہاں دا سی کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کلمہ شریف تو سارے پڑھ لو تو ہوتا ہی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جنہاں دا سی کلمہ پڑھتے ہیں اس کائنات کے اندر سب تو اچا درجہ حضور علیہ السلام کا ہے. تو جویں اللہ تعالیٰ نے اس ساری کائنات کے اندر سب تو اچا درجہ حضور علیہ السلام نو عطا فرمایا، تو باقی آدم علیہ نبی جناب علیہ السلام کو لے کے جناب عیسیٰ علیہ نبی جناب علیہ السلام تک سارے نبیاں اللہ تعالیٰ نے امتاں عطا فرمائیاں. تو جویں سارے نبیاں وچوں سب تو اچا درجہ حضور علیہ السلام کا ہے، انجہار حضور علیہ السلام کی امت جہدے وچ اسی شامل ہاں. قیامت تک آنے والے سارے لوگ جس کے اندر شامل نے. باقی امتاں نالوں اس امت کا درجہ اللہ تعالیٰ نے بلند فرما دیا. جویں اللہ کا نبی نبیاں وچوں بلند ہے، انجے امتاں وچوں اے امت جہدے وچ اسی شامل ہاں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اندر فرمایا کنتم خیر امہ، اے محبوب اساں تھانوں امت بھی سونی عطا فرمائی. یہ تہاڈی امت چنگی ہے. اے امت چنگی ہونے کی جڑی وجہ ہے وہ اے کہ اس امت کی نسبت حضور علیہ السلام نال اے نہ اسی سمجھیے بس ساڈے وچ کوئی کمال آ باجی دی وجہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امہ. اے قرآن پاک اندر موجود ہے بھائی امت بڑی اچھی ہے، بڑی سونی امت ہے، بڑی چنگی امت ہے، بس ساڈے وچ کوئی کمال ہے. نہیں، یہ گل نہیں. امت تو جڑا کمال اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے انبیاء وچوں حضور علیہ السلام نو کمال عطا فرمایا. آپ امام الانبیاء نے حضور علیہ السلام کی نسبت دی برکت دے دفعات اللہ تعالیٰ نے اس امت نو باقی امتاں نالوں بہتر فرمایا. یہ حضور علیہ السلام دے نسبت آپ دی برکت دا صدقہ ہے جڑا یہ امت باقی امتاں نالوں بہتر ہے. تو میں تواڈے سامنے قرآن پاک دے 13ویں سپارے وچوں تلاوت کیتی ہے. تسی سارے ہی پڑھدے ہو، نماز پڑھدے ہو. اللہ تعالیٰ نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. آمین تے آکھ چھڈو. نماز دی گل چنگی ہے نا کہ نہیں چنگی؟ چاچا سینے نماز والی گل چنگی ہے یا نماز والی گل چنگی ہے. دن بعد نیندہ چھٹی کرو. نماز اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اچھا، قرآن پاک دا سپارہ نمبر ہے 13. کیڑا نمبر سپارے دا؟ 13. سورت دا نام ہے ابراہیم. سورت دا کی نام ہے؟ ابراہیم. ایت نمبر ہے 40 تے 41. دو آیتاں میں پڑھی ہیں. سپارہ نمبر 13 سورت دا نام ابراہیم، ایت نمبر 40 تے 41. ہن جڑے نماز پڑھتے انہوں نے آتی ہونی ہے، جنہیں نماز نہیں پڑھتے نماز میں یاد مسلمان ہی رہا سارے نماز آتی تو ہے ہی نا. چلو ان میں شیطان دیا کھلا کے بندہ بھائی مسیتی عیدی والے دھڑے بھی نہ جاوے، مسلمان تو ہی صحیح نا. اللہ تعالیٰ نے
اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. یہ دعائے ابراہیمی کی ہے یہ دعائے ابراہیمی. اس سورت کا نام ہی ابراہیم ہے تو یہ دعائے بھی ابراہیمی اس میں آکھیا جاتا ہے. اس وقت یہ ہے جڑی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ دعائے ابراہیمی دو ویتا ہن کچھ بندے جڑے انہاں درود ابراہیمی دا بڑا وہم پیا ہے. وہ درود ابراہیمی نو پڑھتے کیوں بھائی اسی کہڑا بھی منکراں درود ابراہیمی تے درود ابراہیمی اسی پڑھتے ہیں نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں بعد میں پڑھ لے تے کہڑا ہے پڑھتے بھی اسے. گل ہے اللہ دے بندے ہو دعا ابراہیمی جڑی ایدے نال کیڑا ویر ہے. درود ابراہیمی دے رڑ جے لاوندے ہو بھائی درود ابراہیمی نہیں پڑھدے او اسی درود ابراہیمی دے منکر نہیں. درود ابراہیمی نماز وچ بھی پڑھدے ہاں تے نماز باہر بھی پڑھدے ہاں تے آ بھی تے اللہ دا قرآن ہے نا. یہ اللہ دا قرآن ہے. سپارہ نمبر 13 ہے سورۃ ابراہیم ہے آیت نمبر 40 تے 41. تو اے بھی دعا ابراہیمی جویں او درود ابراہیمی ہے تے اے دعا ابراہیمی ہے. حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جڑے بعد اللہ بکواس کردے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دے والدین نو حضور علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دے والدین نو بکواس کرن والے بندے ہیں. بعد اللہ جڑے بکواس کردے کہ وہ مسلمان ہی نہیں. اے گل بالکل غلط ہے. انہاں دا عقیدہ قرآن پاک دے خلاف ہے. جڑے بندے بکواس کردے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک وچ دعا ابراہیمی جڑی اس کا ذکر فرمایا. آپ نے یہ دعا فرمائی ہے. کی مطلب ہے دا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. کیڑے الفاظ ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. کی مطلب ہے دا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے دعا فرمائی یا اللہ میں نماز قائم کرنے والا بنا دے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ کا مطلب ہے حضرت ابراہیم آپ دعا میں منگتے ہیں یا اللہ میں نماز قائم کرنے والا بنا دے. صرف اپنے واسطے نہیں دعا منگی. اگے فرمایا ومن ذریتی یا اللہ میری اولاد نے بھی نماز قائم کرنے والا بنا. سبحان اللہ. اگے فرمایا ربنا وتقبل دعا. دو دعا ہو گئی نا. اپنے واسطے بھی دعا ہو گئی تے اپنی اولاد واسطے بھی دعا ہو گئی. اگے فرمایا ربنا وتقبل دعا یا اللہ ہن انج کر جڑی یہ میں دعا منگی نا اے میری دعا قبول بھی فرما. جڑی میں دعا منگی ہے دعا قبول بھی فرما. اگے کی گل ہے اگے فرمایا ربنا اغفر لی. پہلے اپنے واسطے دعا کیتی اپنی اولاد واسطے نماز دی دعا کیتی اے بھی دعا کیتی یا اللہ میری دعا قبول بھی فرما. اگے عرض کیتی اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر ربنا اغفر لی یا اللہ میری مغفرت فرما. ربنا اغفر لی دا کی مطلب ہے یا اللہ میری مغفرت فرما. اگے عرض کیتی والی والدیا یا اللہ میری مغفرت فرما میرے والدین دی مغفرت بھی فرما. وللمؤمنین اپنے واسطے دعا مانگ کے اپنے والدین واسطے دعا مانگ کے اتنے گل مکائی نہیں. دوجیاں واسطے کیڑی لوڑ ہے. جڑے کئی بندے آدھے دعا کا فائدہ ہی کوئی نہیں. ہوں جو دعا کا فائدہ نہیں تو ہوں آپ کو یاد رکھو وہ قرآن پاک جڑا جھوٹا ہے تو جڑا آکھے قرآن جھوٹا ہے وہ ایماندار ہی نہیں مسلمان ہی نہیں. وہ مسلمان ہی نہیں. جڑا آکھے وہ قرآن جھوٹا ہے وہ خدا ایمان ہی نہیں ٹھکانے وہ مسلمان ہے ہی نہیں. ہوں دعا کا فائدہ جب نہ ہوئے تو اللہ پاک قرآن پاک میں کیوں ذکر فرمائے. دعا کا فائدہ سنتے ہو تھی پر دعا کا کوئی فائدہ نہیں. کی کرنا دعا مانگ کے ان کہڑا دعا پڑھ دی ہے ان کہڑا کوئی فائدہ ہونا نہیں. یہ عقیدہ باطل ہے غلط عقیدہ ہے. فرمایا وللمؤمنین اپنے واسطے بھی دعا ہو گئی. اپنے واسطے دعا فرما کے اس بعد آپ نے اپنے والدین واسطے دعا فرمائی. اگے باقی جتنے بھی مومنین ہیں وللمؤمنین سارے مومنین واسطے آپ نے دعا فرمائی. یوم یقوم الحساب جڑا حساب والا دیہڑا ہے نا جس ویلے ترازو لگنا ہے اللہ تعالیٰ دی سچی عدالت وچ آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کے آخری انسان تک سارے جتھے حاضر ہونا ہے. سارے واسطے حضرت ابراہیم دعا میں منگتے ہیں یا اللہ سارے دی مغفرت فرما دے.
یہ دعائے ابراہیمی ہے اسی درود ابراہیمی دے قائلہ نماز دے اندر بھی پڑھ دیا نماز تو بعد بھی پڑھ دیا تو دعائے ابراہیمی نماز وچ بھی پڑھ دیا تو نماز تو بعد بھی پڑھ دیا تو دعا دا کوئی ٹائم اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں فرمایا کہ خاص کوئی بندہ مر جائے تو وہ دے جنازے وچ ہی دعا منگنی ہے تو جنازے تو بعد دعا منگی تو من کی ہو جانا ہے جنازے وچ جڑی دعا منگنی ہے وہ بھی اللہ کو منگنی جنازے وچ کھڑے ہو کے پڑھو اللہ دی تعریف کرنی ہے اللہ دی ثنا بیان کرنی ہے ثنا تو بعد حضور علیہ السلام دی ذات ہے صلاۃ و سلام پڑھنا ہے درود شریف پڑھی دا ہے نا دوسری تکبیر تو بعد تو دوسری تکبیر تو بعد کی کری دا ہے دعا پڑھی دی ہے دعا تو بعد پھر تکبیر ہوئی چوتھی تو پھر سلام ہو گیا اور سلام جب پھری گیا بجے نماز میں دعا ہو گئی ہے تو نماز تو بعد جنازے تو بعد اس ویلے دعا منگ لو تو من بھی اس رب کو منگنی ہے نماز وچ بھی دعا اللہ کو منگنی ہے تو نماز تو بعد بھی دعا کتے کو منگنی ہے اللہ کو منگنی ہے تو اللہ تعالیٰ دے رحمت جڑی ہے بڑی وسیع ہے ہر ویلے وہ دی رحمت بھی وسدی ہے کوئی ویلا آ جائے نہیں بس تسی دعا منگو تو دعا قبول نہیں ہونی دعا جس ویلے منگو اللہ کو منگنی ہے جنازے وچ دعا منگو تا بھی اللہ قبول کرے گا جنازے تو بعد دعا منگو تا بھی دعا اللہ قبول کرے گا قبر تے جا کے دعا منگو تا بھی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا سبحان اللہ اے روڑا ہے ہی کوئی نہ یاد ہے نا میں جنازے تو بعد دعا کسی اور ہی کو منگنی کسی ولی دے بوئے تے ٹر جانا ہے یا کسی نبی دے بوئے تے ٹر جانا ہے دعا نماز جنازے تو بعد بھی اس رب کو منگنی ہے جے کولو جنازے وچ دعا منگی اچھا یہ گل سمجھ اس دی گل دی آ گئی ہن اس تھوڑی جی اگلی گل کریے گل جڑی ہے نا وہ موقع بھی ہے گرانا واپس جانا ہے تو اسے دیکھتے ہی رہنا نا ویڑے نال کے لوی تا بھی چھڑکے کے لوی تا بھی گرانا ویڑے نال جانا انہاں دا ویکھ کے ویڑے نال چھٹی دے بھی اچھا ہن جڑی میں تانوں گل سمجھاونا چاہ رہا ہاں قرآن پاک دا سپارہ نمبر 14 کیڑا نمبر ہے سپارے دا 14 سورۃ النحل سورۃ دا کی نام ہے نحل یہ جڑی ایت ہے نا جی وہ دا نمبر ہے 20 تے 21 دو آیتاں جڑی ہن تانوں پڑھ کے سناؤں گا 20 نمبر اور 21 نمبر سپارہ نمبر 14 سورۃ النحل ایت 20 اور 21 نمبر اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون اچھا یہ دو آیتاں قرآن پاک دے جڑے 14ویں سپارے دی ہن تساں جنہاں دی تلاوت میرے زبان تو سنیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا با اللہ تو بنا جنہاں دی تسی کردے ہو نا عبادت اللہ تو بنا جنہاں دی کی کردے ہو ذرا بول دے رہو نا پتہ لگے تو سمجھ آ رہی ہے عبادت مقصد سمجھاونا ہے چاچا نور محمد اللہ تو بنا جنہاں دی تسی کردے ہو عبادت وہ کچھ بھی نہیں بنا سکتے اللہ تو بنا جنہاں دی تسی عبادت کردے ہو کی کرتے ہیں کچھ بھی نہیں بنا سکتے لا یخلقون شیئا وهم یخلقون وہ آپ کچھ نہیں بنا سکتے وہ تے آپ بنائے گئے انہاں کسی دا کی بناونا ہے انہاں تے تساں آپ بنایا ہے یہ مطلب ہے با اللہ تو علاوہ مشرکین مکہ جڑے بتاں سجدہ کردے ہیں بتاں دی عبادت کردے ہیں آپ ہی گاڑ کے بنائے ہیں بہت مشرکین مکہ نے آپ ہی بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے اللہ تو علاوہ جنہاں دی تسی عبادت کردے ہو وہ کچھ نہیں بنا سکتے انہاں نے تساں آپ بنایا ہے لا یخلقون شیئا وهم یخلقون وہ کچھ نہیں بنا سکتے وہ تے آپ بنے تساں آپ جتھے گھڑ کے بنائے اگے فرمایا اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون وہ تے نہیں مردہ یہ جنہاں دی تسی عبادت کردے ہو
تے اللہ دی کی ہے یہ میری گل نہیں نہ میرے پیو دادے دی گل ہے یہ اللہ دا کلام ہے لعنت اللہ علی الکاذبین فرمایا جھوٹے ہوتے اللہ دی لعنت ہے ایتا نازل ہویاں اتاں دے حکم واسطے تے تینا اتاں اپن ککھ نہیں تے ملک تو گمراہ پہ کرنا ہے ملک خراب پہ کرنا ہے اللہ دے بندیا میں تینوں سمجھانا چاہ رہا اپنی عاقبت جڑی اس نو صحیح کر تے ملک دے سر وی نہ چھڑ آپ بھی صحیح رہو آپ بھی صحیح رہو جڑے تیرے نال نو آپ بھی صحیح رہن دے اللہ دا کلام صحیح پڑھ کے سنا اللہ دا کلام پڑھ کے تے جڑا اللہ دا حکم ہے وہ پڑھ کے سنا تے ایسا آئے گی پتالیاں تے تو لا دیتا رہو جی مردے نہیں سنتے ہے کوئی گل کرنے والی ہن تہاڈے سامنے جڑا قرآن پاک ہے نا اس تو علاوہ ترے قرآن پاک پہ 1 2 3 جڑا قرآن پاک ہے نا تقریر تو بعد جدی مرضی ہوئی ویکھ لوے جڑا نا پہلے نمبر تے رکھنے والے پاسے قرآن پاک یہ ترجمہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی وہابیاں دا بڑا بڑا پیر جڑا ہے نا مولوی حکیم الامت بھی انہاں دے ترجمہ لکھے او دا جڑا درمیان میں قرآن پاک کے دوسرے نمبر تے یہ ترجمہ ہے ساڈا سنیاں دا سی اعلی حضرت امام احمد رضا بریلوی جی نال دیا ترجمہ انہاں دا قرآن پاک جڑا تیجے نمبر تے پیا ہے یہ ترجمہ شیعہ دا وہابیاں دا ترجمہ سنیاں دا ترجمہ شیعہ دا ترجمہ کوئی بندہ یہ مہینے ویکھ کے وکھاوے جتوں میں پڑھیا یا جتوں پڑھ کے ملک گمراہ کرتے مردے نہیں سنتے قبر والے نہیں سنتے اج نہیں ہوتا اس ترجمے وچ ہی لکھیا ہوئے تو میں تہاڈی گل مان جاساں ترجمہ وہابیاں دا ہے اشرف علی تھانوی صاحب اللہ دا سمجھ ہوندے بھی نہ لکھیا اشرف علی تھانوی لکھیا ہے نا اتفاق کے دوسرے پاسے اشرف علی تھانوی یہ وہ ترجمہ ہے جن مرضی ہوئے تو کوئی پابندی نہیں پڑھ کے ویکھ سکتا اچھا اس وقت آؤ ایک اور بڑی ایت پڑھ کے نہ ملک گمراہ کر دے اچھا وہ سپارہ نمبر ہے 17 سپارہ نمبر کی ہے جی 17 سورت نا حج ہے سپارے دا نمبر کی ہے 17 بولو سپارے دا کی نمبر ہے 17 اچھا یہ جڑی آیت ہے نا وہ نمبر ہے 83 اپنا 73 آیت نمبر کی ہے جی 73 اچھا یہ مکمل آیت نہیں پڑھنی تھوڑا جا مقصد ساڈا جا پڑھ کے اعتراض اٹھایا جاتا ہے کوئی گل جڑا مقصد کرنا ہے ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه یہ آیت پڑھ کے 17 سپارے دی تے ترجمہ پہ کرسن لو جی اللہ تو بنا جنہاں تسی سجدے کردے ہو جنہاں دی قبراں تے تسی جاندے ہو تسی درباراں تے جاندے ہو او کچھ نہیں بنا سکدے وہ تے مکھی دا پر بھی نہیں بنا سکدے مکھی انہاں دے اوتے بیٹھ جاوے تے اڑا بھی نہیں سکدے سن دے ہو نا مولوی جی بڑی سنا لا کے پڑھ کے یہ گل کرتے جڑا بندہ یہ ترجمہ کرے انہاں کو تو لعنتی ہے جھوٹ پہ بولتا ہے تیرے تو اللہ دی لعنت ہے لعنت اللہ علی الکاذبین تو جھوٹا ہے تو جھوٹے ہوتے اللہ دی لعنت ہے اچھا حکم کی ہے اللہ دا میں پڑھ کے سناواں ان الذین تدعون من دون اللہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ تو علاوہ تسی جنہاں دی عبادت کرتے ہو یہ بھی حکم کتنا واسطے اللہ تو علاوہ تسی جنہاں دی عبادت کرتے ہو لن یخلقوا ذبابا ہر کے تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے تسی مشرکین مکہ بتاں دی عبادت کرتے آئے اللہ پاک نے فرمایا اللہ تو علاوہ تسی جنہاں دی عبادت کرتے ہو لن یخلقوا ذبابا ہر کے تو ایک مکھی بھی بنا سکتے نہیں والا بھی جتا معولا اگر سارے وہ اس گلے اکٹھے ہو جانا سارے بہت رل جان بس یہ مکھی بنا لویے تو مڑ بھی بنا سکتے نہیں سارے رل جان والا بھی جتا معولا اس گلے اکٹھے ہو جان جمع ہو جان تو مڑ بھی مکھی بنا سکتے نہیں اچھا اس وقت کی فرمایا
فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ فرمایا مکھی انہاں آپ کی بناونی ہے بجے مکھی انہاں کولوں کوئی شے کھو کے لے جاوے نا تے چھڑا بھی نہیں سکدے مکھی انہاں کولوں کوئی شے کھو کے لے جاوے میں بڑا سادہ جہا ترجمہ اپنی جٹکی بولی پہ کرنا آسان سمجھ سارا نہ آ جاوے بجے مکھی انہاں کولوں کوئی شے کھو کے لے جاوے تے مکھی کولوں کھو بھی سکدے نہیں اچھا ہن اے جڑا اللہ دا فرمان ہے نا با مکھی انہاں کولوں کوئی شے کھو کے لے جاوے تے او واپس لے سکدے نہیں یہ کی مطلب ہے یہ مطلب ہے کہ مشرکین مکہ انہاں جڑے بنایا ہے نا بت جنہاں دی عبادت کرتے ہیں جنہاں سجدہ کرتے ہیں جنہاں خدا منتے ہیں ہن بھی تسی آ موبائلاں تے کیاں چھوڑاں دے موبائلاں وچ ہوندی ہے او سیکھ ٹور گیا کہ کولو کچھ لے جاوے تو نہ کی چھڑو لڈو لے گیا جی آپ بہت کو لڈو لے گیا لڈو تو کھا جی اچھا جویں ہن بھی یہ ہے نا لوگ یہ انہاں دی نسل چلدی آ رہی ہے انہاں مشرکیناں دی وہ بھی جڑے انہاں بت بنائے ہیں نا انہاں دے سر اُتے تے منہ اُتے ماکھیوں تے زعفران دوندے ہیں بت جڑے نا انہاں دے سراں اُتے تے منہ اُتے ماکھیوں شاید جے تسی آتے ہو ماکھیوں تے زعفران دوندے ہیں ٹھیک ہے تے جس ویلے وہ بت اُتے لگدی نا ماکھیوں تے زعفران تے مکھیاں انہاں اُتے آ جاندیاں زعفران اور ماکھیوں جس ویلے بتاں اُتے مشرکین دوندے آئے انہاں دی وجہ اتنے آ جاندیاں مکھیاں تے اس واسطے اللہ پاک حکم فرمایا با مکھی من جڑی ہے اس زعفران تے او جڑا ہے مکھی کھا کے اڑ وینا چٹ لیندی ہے چوس لیندی ہے انہاں دے اوتوں مکھیوں اور کی ہے دوجی زعفران یاد ہے نا گل مکھیوں تے زعفران چوس لیندی ہیں مکھیاں اس واسطے اللہ پاک فرمایا با مکھی ہرگز نہیں بنا سکدے تے مکھی انہاں کولوں کوئی شے کھو کے لے جاوے تے واپس لے سکدے نہیں وہ اللہ دے بندیاں ایتھے قبراں والی گل کوئی نہ وہ مردے سنتے یا نہیں سنتے درباراں تے جانا یا نہیں جانا اے ادری کتا واسطے نازل ہوئی ہے کوئی عقل ٹھکانے لیاؤ اللہ پاک دا قرآن ہے اللہ پاک دا قرآن جس طرح نازل ہوا ہے اس طرح اس نوں پڑھو تے جس طرح ترجمہ دا بندا ہے اس طرح ترجمہ کر کے تے عوام نوں سناؤ تے عوام نوں سمجھاؤ کیوں عوام دے سرے پہ چڑھ دے ہو اپنی عقل بھی خراب کر رہے ہو تے عوام نوں بھی خراب کر رہے ہو میں ہاتھ بن کے اے اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا کر سکدا اے رمضان شریف دا مہینہ ہے برکتاں والا مہینہ ہے جمعرات دا دن ہے ساڈی پھپھی مائی رحمت بی بی دا ختم شریف ہے میں اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے جوڑیاں دے صدقہ اے عرض کرنا یا اللہ جڑے انہاں بندیاں دے عقیدے خراب ہوئے قرآن پاک پڑھ کے خراب ہو رہے ہیں یا اللہ انہاں اپنی مہربانی نال حضور پاک دے جوڑیاں دا صدقہ سیدھی سمجھ عطا فرما آمین ہر بندے مر جانا ہے میں بھی مرنا ہے تساں بھی مرنا ہے اپنی اپنی باری سارے مرنا ہے تے اس دنیا اُتے زندگی انج گزارنی چاہیے جویں اللہ دا حکم ہے اللہ دے محبوب دا حکم ہے اسی مسلمان ہاں تے دین دے جتنے بھی احکامات نے سارے دے سارے مسلماناں واسطے زندگی بندہ انسان نہ ہار رہ کے گزارے تے جس ویلے بندہ دنیا تو جائے پچھلے جڑے زندہ مسلمان ہون وہ آکھن دا چنگا بندہ ہا جڑا دنیا تو گیا ہے چنگا بندہ ہا ان کوئی نہ آ کے بڑا بھڑا مگر رتھا ہے سر چھٹ گیا ہے جویں ہن ساڈی بی رحمت بی بی دنیا تو گئی ہر بندہ چنگی گل کردا ہے بڑی چنگی آئی کیری آئی سو آئی کسے نال بھڑی نہیں کسے نال لڑی نہیں میری بھی بدری عمر ہو گئی میں بھی ہوش سنبھالی ہے تے انہاں انج ویکھیا درویشی وچ ویکھیا مسکینی وچ ویکھیا کسے نال لڑدیاں پھڑدیاں نہیں ویکھیا جاں کدی گلی وچ ملاقات ہو جانی یا راہ وچ ملاقات ہو جانی یا گھر انہاں تے جانا یا انہاں ساڈے لاؤنا پوچھنا پھپھی کی حال ہے انہاں آکھنا بچیا دعاواں کیتا کرو میں بھی والنا میں تہاڈے واسطے دعاواں کرنی تسی میرے واسطے دعاواں کرو جس ویلے بندہ دنیا تو جائے تے پچھلے جڑے مسلمان زندہ وہ چنگیاں لفظاں نال یاد کرن چنگا بندہ دنیا تو ٹر گیا انہاں لفظاں نال بندہ یاد کرے نیکی دی گواہی دین والا بندہ کوئی ہوئے نیکی دی گواہی دین والا کوئی ہوئے اساں تساں مر جا